وہ کہہ رہا ہے کہ میں کروڑ کو لے کر کیا کروں گا، 1 کروڑ لے کر میرے بچوں کو ان کی ماں تو نہیں مل جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں القمر ٹی وی اور میں ہوں عبد المنان قمر۔ ناظرین شورکوٹ ضلع جنگ سے ایک خاتون اپنے شوہر، اپنی ساس، اپنے بیٹے اور اپنی بیٹی 10 سالہ بچی کے ساتھ وہ لاہور میں اپنے کچھ مقیم عزیزوں کے پاس آئے ہوتے ہیں، اور وہاں سے وہ 28 جنوری بروز بدھ 2026 حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر فاتحہ خوانی کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ جب وہاں پر جاتے ہیں تو واپس نکلتے ہوئے ایک کھلے ہوئے مین ہول میں بچی سمیت وہ خاتون گر جاتی ہے۔ خامن جو اس کا ہوتا ہے وہ موقع پر شور مچاتا ہے جب دیکھتا ہے کہ بیٹی سمیت وہ خاتون کھلے ہوئے مین ہول میں گر گئی ہے، تو وہ بہت شور مچاتا ہے اور لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، رکشے والے ادھر اکٹھے ہوتے ہیں، رش ہوتا ہے چونکہ حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے دربار کے سامنے، تو وہ لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ وہاں پر وہ لوگوں کو آواز دیتا ہے، اس جو خامد ہے عورت کا، وہ خود بتاتا ہے کہ میں نے آوازیں دی لوگوں کو کہ ریسکیو کو کال کیجئے، کسی نے کال نہیں کی۔ وہ اس کے مطابق کوئی کال نہیں کرتا، کہتا ہے پھر میں خود ہی جو ہے نا 1122 پر کال کرتا ہوں۔ ریسکیو کی پہلے ایمبولینس آتی ہے، پھر جو ہے نا وہ آ کے دیکھتے ہیں، اس کا جائزہ لیتے ہیں، اور وہ پیچھے دوبارہ کال کرتے ہیں۔ بڑی گاڑی آتی ہے، وہ آ کر پہلے ایک وانس اس کے اندر ڈالتے ہیں، اس ہول کے اندر کہ کتنا گہرا ہے، پھر سیڑھی کو اس کے اندر ڈال کے تو نیچے اترتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اس کا جو پائپ ہے سیوریج کا وہ 1.5 فٹ چوڑا ہے۔ کہتے ہیں کہ یہاں سے کوئی گزر نہیں سکتا۔ اسی اسنا میں جب وہ اس کی رپورٹ، یہ سارا واقعہ وہ خامد اس کا عورت جو سعدیہ ہے 24 سالہ، جو کہ اس گٹر کے اندر گرتی ہیں، جو اس مین ہول میں گرتی ہیں، اس کا خامد یہ خود میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتا رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آپس میں بات کرتے ہیں، ریسکیو والے ان کو کہتے ہیں کہ یہاں سے کوئی نہیں گزر سکتی۔ اس کے بعد پولیس ان کو لے کر تھانے چلی جاتی ہے۔ تھانے جا کے ان کو کہتے ہیں کہ آپ سے ہم نے ان کا بیان لکھنا ہے۔ ان کا بیان لکھتے ہیں۔ اس کے بعد کہتا ہے کہ وہ بیان دینے کے بعد مجھے ادھر رکھا جاتا ہے، مجھ سے تفتیش شروع ہو جاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ آپ نے اس کے ساتھ سارے ہم نے سی ٹی وی جو کیمراز ہیں وہ سارے چیک کر لیے ہیں، جو سیف سٹی جو کیمراز ہیں وہ سارے چیک کیے ہیں، اس میں آپ نظر نہیں آ رہے، ایسا مسئلہ نہیں ہے، آپ ہمیں بتائیں کہ یہ واقعہ ہوا کیا ہے۔ اس طرح سے یعنی کہ ساری جانچ پڑتال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں ان سے، وہ واقعہ وہی بتاتا ہے جو ہوا ہوتا ہے کہ ہم یہاں سے آئے، ادھر سے گئے، یہاں پہ ایسے واقعہ ہوا ہے۔ پھر اس کو کہتے ہیں تمہاری رنجش تو نہیں ہے کسی کوئی پرانی کوئی لڑائی جھگڑا؟ اس نے کہا کہ جی میرا کوئی جھگڑا نہیں، ہمارا شروع میں کچھ معاملہ ہوا تھا لیکن اس کے بعد ہم ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہیں، اس کے بعد میرے 2 بچے بھی ہیں۔ یہ تو اس طرح سے بات چیت ہوتی ہے۔ پھر اس کے اوپر اس کے بقول ادھر تشدد بھی کیا جاتا ہے، اس کو مارا بھی جاتا ہے کہ جو ہے نا، تاکہ وہ کہتا ہے کہ وہ مجھے کہتے ہیں کہ ہم نے ساری بات یہ آپ سے یہ جو ہے نا لوگ نکالنے، آپ بتاؤ کدھر ہیں وہ، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے سسٹم بنتا ہے۔ اب اسی اسنا میں جب ٹیمیں جو ہے نا اس کی ریسرچ کرتی ہیں، آگے دیکھتی ہیں، اعلیٰ افسران پر سے بات ہوتی ہے، پھر وہ جب سلسلہ چلتا ہے آگے تو جو خاتون ہے اس کی لاش اس سے تقریباً 3 کلومیٹر دور آؤٹ فار روڈ پر وہاں سے جا کے اس خاتون کی لاش مل جاتی ہے۔ تو اس خاتون کی لاش ملتی ہے۔ اسی اسنا میں جو ہمارے وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں محترمہ مریم نواز صاحبہ، وہ بہت ایمرجنسی میں اجلاس بلاتی ہیں، فوری ایکشن لیتی ہیں اور بہت ہی سخت ایکشن لیتی ہیں، اور انہوں نے جو اقدام کیا اور جو الفاظ بولے وہ میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے غریب لوگوں کے لیے بہت ساری ان کی آواز بن کے وہ بولی۔ انہوں نے کہا کہ اگر یہاں پر ہم میں سے کسی کا میرے گھر کا مسئلہ ہوتا یا آپ میں سے کسی کی کوئی بیٹی گری ہوتی تو کیا تب بھی ماحول ایسے ہی ہوتا؟ ان کا جرم صرف یہ ہے کہ وہ کسی غریب کی بیٹی ہے۔
تو یہاں پر یہ جو مین ہول ہیں جن کے ڈھکن نہیں ہوتے، جو معاملات اس طرح سے ہوتا ہے، یہ ان میں گرتے وہی لوگ ہیں جو غریب ہوتے ہیں۔ تو اس طرح سے بہت جو ہے نا ایکشن لیتی ہیں، جو ذمہ داران ہیں، جس واقعے کے ذمہ داران ہیں، ان کے اوپر فوری جو ہے نا ان کی تصدیق کرنے کے والے سے وہ ایک جو ہے نا کمیشن بنانے کا بھی اعلان کرتی ہیں، اور اسی طرح پھر وہ کہتے ہیں کہ اب ان کو 1 کروڑ روپیہ آپ ان کے وارثان کو دیں، اور ساتھ میں کچھ معاملات سارے وہ بات چیت آپ لوگوں نے انٹرویوز میں دیکھا ہوگا، ان کی گفتگو وہ ساری دیکھی ہوگی۔ بہرحال ہمارا ہم جو بات کر رہے ہیں کہ ان کا ایکشن بہت اچھا تھا، فوری سارے ادارے جو ہیں وہ حرکت میں آتے ہیں، کام کرتے ہیں، لیکن کچھ وقت کے بعد وہ بچی کی لاش بھی مل جاتی ہے، دونوں کو مل جاتی ہیں۔ بعد میں وہ بندہ بیان دیتے ہوئے کہتا ہے کہ میں اس بندے کا بیان ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ میں کروڑ تو لے کر کیا کروں گا، 1 کروڑ لے کر میرے بچوں کو ان کی ماں تو نہیں مل جائے گی۔ بہت گہری بات کی اس بندے نے کہ 1 کروڑ بھی اگر اس کو مل جاتا ہے تو ان کے بچوں کو ان کی ماں تو نہیں مل جائے گی۔ تو یہ واقعات سانحات ہوتے کیوں ہیں؟ بہت ہی یہ جو ہے نا دلوں کو ہلا کے رکھ دینے والا واقعہ، جو کہ اس وقت شہر لاہور کے اندر یہ واقعہ رونما ہوا، اور 28 جنوری 2026 کو یہ تقریباً رات 7:30 بجے کے قریب یہ سانحہ ہوتا ہے۔ اس طرح کے بہت سارے سانحات ہوتے ہیں کہ جو کھلے مین ہولوں کی وجہ، حالانکہ محترمہ وزیر اعلیٰ صاحبہ نے یہ بہت سخت تاکید کی ہوئی ہے کہ جو ہے نا ہر علاقے کے جو مین ہول ہیں، جتنے ہول ہیں، ان کو ڈھکن ضرور ہونا چاہیے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے روڈوں کے اوپر کھلے اوپن بنے ہوتے ہیں، تو آپ بھی اگر کوئی ایسا واقعہ ہو کہیں پہ مین ہول کھلا ہو تو فوراً اداروں کو ضرور اطلاع کریں کہ اس کا اوپر ڈھکن لگایا جائے، اور خود ایک رفائی طور پر آپ ایک کام اتنا ضرور کریں کہ ان کے ڈھکن پہنچنے سے پہلے آپ اس کے گرد کوئی نہ کوئی باڑ لگا دیں، اس کے اوپر کوئی اس طرح سے سسٹم کر دیں کہ اس کے اندر کوئی جا نہ سکے، کسی کو پتہ نہ چل سکے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بائک پہ جا رہے ہوتے ہیں، اندھیرا ہوتا ہے، وہ سیدھی جا کے بائک اس ہول کے اندر گرتی ہے۔ تو خدارہ آپ بھی اس معاشرے کا حصہ ہیں، اس ملک پاکستان کا حصہ ہے، اس پنجاب کا حصہ ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ یہاں پر کوئی بھی جا سکتا تھا، کوئی بھی ایسے جا سکتا ہے جو کھلے گلی محلوں کے اندر بعض اوقات گٹر کھلے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر آپ سے یہ ضرور میں درخواست کروں گا کہ آپ سب سے پہلے اپنا فرض نبھائیں، اداروں کو اطلاع کریں، اور اس کے گرد باڑ لگا کے اس کو کور کریں، تاکہ اس کا ڈھکن پہنچنے سے پہلے جو ہے نا وہ سیو ہو سکے، کوئی بچہ کوئی بڑا اس کے اندر نہ جا سکے، ایسی مصیبت آفت نہ آ سکے۔ تو آپ اس واقعے کو کس نظر سے دیکھتے ہیں، اور وزیر اعلیٰ کا جو اقدام ہے اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور رائے دیجیے۔ پھر دوبارہ ایک پروگرام میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔